السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ ماہ رمضان بہت ہی قریب آ رہا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ ایک بندے مومن کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اور ہو سکے تو نماز حاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما کر ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے، اور ماہ رمضان سے پورا اور بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رمضان کے مہینے کے لیے نظام الاعمال اور نظام الاوقات کی ایک چارٹ تیار کرے کہ کون کون سی کمزوریاں دور کرنی ہے اور کون کون سی خوبیاں اپنانی ہے۔ روزانہ کتنی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، کتنا حدیث شریف پڑھنا ہے، اور کتنے درود اذکار کا ورد کرنا ہے۔ ماہ رمضان میں روزانہ اس چارٹ کو پور کر کے اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ پورے رمضان کی روزے کی حفاظت کرے، اگر نہ کیا تو روزہ بھی دوزخ سے حفاظت نہیں کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ نگاہوں کی حفاظت اس طرح کرے کہ کسی ناجائز جگہ پر نہ پڑھے۔ زبان کی حفاظت اس طرح کرے کہ جھوٹ، چغل خوری، غیبت، بہتان، لعن طعن، گالی گلوچ، جھگڑا، تکرار، بدگوئی، بکواس، مذاق، چھیڑ خانی، لائنی اور لاحاصل قصہ و کہانی سے بچے۔ اگر کوئی الجھنے کی کوشش کرے تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ کان کی بھی حفاظت کرے کہ جو باتیں زبان سے نکالنی ناجائز ہیں انہیں سننا بھی ناجائز ہے۔ چنانچہ قوالی، چٹکلے اور لطیفے وغیرہ سننا یا دیکھنا بھی جائز نہیں۔ جسم کے دیگر اعضاء مثلا ہاتھوں کی حفاظت اس طرح کرے کہ وہ کسی ناجائز چیز کو نہ چھوئیں، پاؤں کی کسی ناجائز چیز کی طرف نہ چلے، ناجائز اور مشتبہ چیزوں سے پیٹ کی حفاظت کرے، اور دل و دماغ کو شیطانی خیالات اور سوچ فکر سے محفوظ رکھے۔ کھانے اور پینے کی مقدار کم کر کے دماغ کی حفاظت کرے، اور بیوی کے پاس جانا غروب آفتاب کے بعد اور صبح صادق سے پہلے حرام تو نہیں، لیکن اس میں بھی احتیاط رکھے کہ روزے کا اصل مقصد روحانیت کو مضبوط کرنا ہے۔ روزوں کی قبولیت کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے کہ نہ جانے کس غلطی کی پکڑ ہو جائے۔ سحری سے پہلے تھوڑا جلد اٹھ جائے کہ تہجد کی ادائیگی ہو جائے۔ گھر کے دیگر افراد بطور خاص اہلیہ کو بھی جگا دے تاکہ وہ بھی تہجد کے فیض اور اجر و ثواب سے فیض حاصل کر سکے۔ سحری برکت ہے، اس لیے اسے ہرگز نہ چھوڑے، کم از کم ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھے، اور چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے پرہیز کرتا ہوا ماہ رمضان گزارے، تاکہ اس مشق سے غیر رمضان میں بھی گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے۔ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت پابندی سے ادا کرے، اور صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرے۔ اللہ نے وسعت دی ہو تو فرض حج کی ادائیگی کے بعد زندگی میں کم از کم ایک بار رمضان میں عمرہ ضرور کرے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کا اجر ایک حج کے برابر ہے، یا فرمایا میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ افراد کے وقت افرادی دعا کا اہتمام ضرور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے روزے دار کی دعا افطار کے وقت۔ افطار کے لیے خصوصی اہتمام کر کے کھانے پینے کو روزے کا مقصد نہ بنائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو اپنے کھانے پینے پر اسراف کرنے کے بجائے غریب اور مسکین روزے داروں کی مدد کرے۔ رمضان اور خاص طور سے شب قدر کے ساتھ قرآن پاک کا خاص تعلق ہے کہ اسی شب میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کا نزول ہوا، اس لیے اس ماہ میں بطور خاص اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور تفسیر پڑھنے اور سمجھنے کا بھی اہتمام کرے۔ بے شک کلام پاک کی تلاوت میں ہر لفظ پر 10 نیکی ملتی ہے، لیکن اس کے معنی اور مطلب سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا ثواب اس سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کا ثواب مقدار پر نہیں بلکہ نیت پر عنایت فرماتا ہے۔ بے شک یہی روزے دار اور یہی کلام پاک
بروز قیامت سفارشی ہوں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہشات پوری کرنے سے روکا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا، اے خداوند آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ شب قدر میں نفل عبادتوں کا اہتمام کرے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن ایک بات مزید یاد رکھے کہ شب قدر کو صرف اس لیے فضیلت نہیں کہ اس میں عبادت کا ثواب عام راتوں سے زیادہ ہے، بلکہ اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں کتاب ہدایت نازل ہوئی۔ اس مہینے میں یوں تو ہر نیک کام کثرت سے کرے، مگر 4 کام پر خصوصی توجہ دے۔ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ کام اپنے لیے، اور وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کا ورد ہے، اور دوسرے 2 کام جو اس کے لیے ہیں وہ جنت کی طلب کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا ہے۔ مبارک ہیں لوگ جو اس مبارک مہینے کے ایک ایک لمحے سے پورا فیض اٹھائیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس شب و روز ضائع نہیں کرتے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کے شب و روز ضائع نہ ہونے دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں کو صحیح طرح سے رکھیں، اور قرآن شریف کی تلاوت اور تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔